یوم آزادی قوم کی تاریخ کی پہچان ہے 14 اگست۔ ایک زرعی باب کا عنوان ہے 14 اگست۔ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک خاص عطیہ ہے۔ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا۔ پاکستان پے سے پنجاب، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور سرحد اور تان سے بلوچستان کا مجموعہ ہے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان قدرتی نعمتوں سے مالا مال اور حسن و جمال کی رعنائیوں سے لبریز ہے۔ اب ہم پاکستان کی یوم آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 14 اگست 1947 کا دن یوم آزادی کہلاتا ہے اور اس دن اہل پاکستان اپنی آزادی کی خوشی مناتے ہیں۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنی آزادی کے دن کو یاد رکھتی ہیں اور شایان شان طریقے سے مناتی ہیں۔ 14 اگست کے دن وطن عزیز کے ہر فرد میں، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، ایک جوش اور ولولہ پایا جاتا ہے۔ آزادی کا دن ہمارے لیے ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ آزادی ایک لازوال دولت ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ آزادی کی حیثیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ عشق و آزادی بہار زیست کا سماں ہے، عشق میری زندگی، آزادی میرا ایمان ہے۔ عشق پہ کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی اور آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ 14 اگست 1947 میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک عظیم اسلامی مملکت کے طور پر ابھرا۔ اسے ایک طویل جدوجہد اور عظیم قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ وطن عزیز کے حصول کے لیے لاکھوں جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لاکھوں عورتوں کے سہاگ لٹے، جان و مال اور آبرو کی قربانیاں دینا پڑیں۔ آزادی کی خاطر لاکھوں شہداء کا لہو بہا۔ جہد مسلسل، انتھک محنت اور بے شمار قربانیوں کے بعد آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہوا اور مسلمان ایک آزاد ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا۔ ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد تھیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان قوم۔ دونوں قومیں آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں، لیکن مکار ہندو قوم چاہتی تھی کہ صرف وہ آزاد ہوں اور مسلمان ان کے غلام بن کر رہیں۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب برصغیر کے مسلمان اپنا اقتدار کھو بیٹھے اور انگریزوں کی غلامی میں جکڑے گئے تو ہندوؤں نے جنگ کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا اور خود انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ جنگ آزادی کی ناکامی سے مسلمانوں میں محکومی و مغلوبیت کا احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے اور انہیں تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا۔ ہر قسم کا ظلم و ستم مسلمانوں پر رواں رکھا گیا۔ ہندوؤں کی سیاسی جماعت کانگریس پورے ہندوستان پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہی تھی کیونکہ ہندو خود کو انگریز کا جانشین سمجھتے تھے اور انگریز کے ہندوستان چھوڑنے پر وہ مسلمانوں کو اپنا محکوم بنا کر خود پورے ملک پر راج کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے در پردہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بن رہے تھے۔ ان مخدوش حالات میں مسلمانوں کو سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسی عظیم شخصیات اور مخلص رہنما ملے، جنہوں نے تمام مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کیا اور انگریزوں اور ہندوؤں پر واضح کر دیا کہ مسلمان قوم مذہبی، ثقافتی اور معاشرتی اقتدار و روایات کے لحاظ سے ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے، اس لیے ان کا ہندوؤں کے زیر سایہ رہنا ممکن نہیں۔ مسلمان جاگ اٹھے اور
ہندوؤں کی اصلیت کو سمجھتے ہوئے ایک الگ وطن کا نعرہ لگایا۔ سر سید احمد خاں کی تعلیمی خدمات آزادی کے لیے عمل انگیز ثابت ہوئیں۔ سر سید احمد خاں نے واضح کر دیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا بطور ایک قوم چلنا محال ہے۔ علامہ اقبال دور اندیش اور معاملہ فہم انسان تھے۔ انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس میں مسلمانوں کو تہذیب و ثقافت اور مذہب و زبان کی بنیاد پر ایک جداگانہ مملکت کا تصور دیا اور اسی تصور کی بنا پر ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد کر دیا۔ ایمانی قوت معجزن ہو چکی تھی اور مسلمانوں کا بچہ بچہ بیدار ہو چکا تھا اور ایک ہی نعرہ لگا رہا تھا، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اور پھر 23 مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، جس نے جدوجہد کا رخ پاکستان کی طرف پھیر دیا۔ انگریز اور ہندو مسلمانوں کے علیحدہ اسلامی مملکت کے مطالبے کے سامنے مجبور ہو گئے اور یوں 7 سال کے مختصر عرصے میں مسلمان قائد اعظم کی قیادت میں ایک آزاد ملک پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وطن عزیز کے حصول کے لیے مسلمانوں کو بے پناہ آزمائشوں اور قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور بڑی مشکلوں کے بعد آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ 14 اگست کا دن برصغیر کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو کوششیں کی جا رہی تھیں وہ اس دن کامیابی سے ہمکنار ہوئیں اور مسلمانوں کو اپنی قربانیوں کا ثمر مل گیا۔ کروڑوں مسلمان غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 14 اگست کا ولولہ انگیز دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال اس دن آزادی کے ترانے گاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں پر قومی پرچم لہراتے ہیں، رات کو چراغاں کیا جاتا ہے۔ 14 اگست کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس دن ہم نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی۔ افواج پاکستان کی پریڈ ہوتی ہے جو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ ہوائی فوج کے طیارے فضا میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت دکھاتے ہیں، اخبارات کے خصوصی ایڈیشن شائع ہوتے ہیں اور ملک بھر میں سرکاری اور نجی ٹی وی لوگوں کو قیام پاکستان کے حالات و واقعات سناتے ہیں۔ چاند میری زمیں پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لعل یمن۔ 14 اگست کو پاکستان کے ہر شہر اور گاؤں میں عید کا سماں ہوتا ہے۔ مقررین اپنے بیانات میں آزادی کے رہنماؤں کے حالات زندگی اور پاکستان کے لیے دی گئی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور صدر پاکستان اس روز ٹی وی پر آ کر عوام سے خطاب کرتے ہیں، جو براہ راست پورے ملک میں نشر کیا جاتا ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اس لیے اسے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ پوری اسلامی دنیا میں پاکستان کا خاص مقام و مرتبہ ہے۔ ہم نے یہ وطن اسلام کے نفاذ کے لیے حاصل کیا تھا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام رائج کریں۔ کئی مواقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنے کی غرض سے کیا ہے جہاں اسلامی اصولوں کو نافذ کیا جا سکے۔ لہٰذا 14 اگست کا دن ہمارے لیے صرف آزادی کا دن ہی نہیں بلکہ احتساب کا دن بھی ہے۔ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی ہے، لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا یہ وہی آزادی ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا؟ کیا یہ وہی آزادی ہے جس کے لیے ہمارے بڑوں کو بے پناہ مشکلات اور جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ ہمیں اپنے وطن عزیز کی قدر
کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی گراں قدر قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے۔ تیری بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، تجھے ہم گنجے دو عالم سے گراں پاتے ہیں۔ آزادی ایک لازوال دولت ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک میں اسلامی نظام قائم کریں، ملکی روایات و ثقافت کو فروغ دیں، غیروں کے طریقے اور عادات کو چھوڑ دیں اور خالصتاً اسلام اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں، تب ہی ہم ایک کامیاب قوم کے طور پر ابھر سکیں گے اور خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کا خواب پورا ہو سکے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کو حاصل کیے ہوئے کئی برس ہو گئے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے منزل تو حاصل کر لی لیکن اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکے۔ آزادی کے بعد ضروری تھا کہ پاکستان کے دینی تشخص کو نمایاں کیا جاتا، پاکستان کی اجتماعی، سیاسی، معاشی، معاشرتی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالا جاتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پاکستان کے تحفظ و تعمیر و ترقی کے لیے خود کو وقف کر دیں، کیونکہ ہم ایک ایسے نظریے کے علمبردار ہیں جو ہر اعتبار سے مکمل اور ہر لحاظ سے قابل عمل ہے۔ آج الحمدللہ ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں اور ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ بقول علامہ اقبال کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاوداں سے۔ ہمیں صرف نام کا مسلمان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے قول و فعل میں مطابقت ضروری ہے اور ہماری زندگیاں اسلامی اصولوں میں ڈھلی ہوئی ہونا ضروری ہیں۔ پاکستان کے استحکام اور مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ملک کی نظریاتی سرحدیں محفوظ کی جائیں اور اس ملک میں عملاً اسلام کا نظام نافذ کیا جائے۔ ایک مرتبہ جب کچھ غیر ملکی صحافیوں نے قائد-اعظم سے دریافت کیا کہ اس نئے ملک کا دستور کیا ہوگا تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ دستور تو ہمارے پاس 1400 سال پہلے سے موجود ہے، ہم نے صرف اسے نافذ کرنا ہے۔ آزادی کا دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ قائد-اعظم محمد علی جناح نے زندگی بھر جس مقصد کے لیے جدوجہد کی اور جس کی خاطر مسلمانوں نے اپنی جان و مال کی قربانیاں دیں، گھر بار چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہوئے، اس مقصد کو پورا کیا جائے۔ صرف اس ایک عمل سے ملک میں بہت سی معاشی اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وطن عزیز کے ہر فرد کے اندر امانت، دیانت اور حب وطن کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ آزادی کا دن ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم وطن کے مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دیں اور اس کے استحکام اور بقا کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں، ہمارے اندر قومی سوچ اور قومی جذبہ پیدا ہو جائے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ارض پاک کے تحفظ و ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے صوبائیت اور فرقہ واریت کا خاتمہ کیا جائے۔ مشرقی پاکستان کے سانحے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اور باہم دست و گریباں ہونے کی بجائے آپس میں محبت و بھائی چارے کی فضا قائم کرنی چاہیے۔ آزادی کے دن میں ہمارے لیے یہی پیغام پوشیدہ ہے کہ ہم اپنے اندر نظریہ پاکستان کے چراغ روشن کریں اور وطن عزیز کی بقا و استحکام کے لیے ایک نئے عزم اور جدوجہد کے ساتھ مصروف عمل ہو جائیں، کیونکہ پاکستان ہمارے گھر کی مانند ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔